بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ یہ سورہ رحمان، سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 31 سے لے کر 45 تک۔ فرمایا سنفرغ لكم أيها الثقلان۔ سنفرغ کے معنی جانتے ہی ہیں، فارغ ہونا۔ سنفرغ، ہم فارغ ہو رہے ہیں۔ ثقلان، ثقیل، ثقیل معنی کوئی بھاری چیز، سا سے ثقیل، ثقیل معنی بولتے بھی ہیں اپنی زبان میں، بہت ثقیل ہے یہ چیز، بہت بھاری ہے۔ تو ثقلان یہ تثنیہ ہے، اے دو بھاری مخلوق جن پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔
اور شریعت کے احکام کا جن کو مکلف بنایا گیا ہے۔ کون سی شریعت؟ جس کے اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا، تمام مخلوق نے انکار کر دیا۔ اس بھاری بوجھ کو کس نے اٹھا لیا؟ انسان و جنات نے۔ 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کے آخر میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانہ، ہم نے اپنی امانت کو، شریعت کو اور یہ جو اختیارات دیے ہیں، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے، اس چیز کو ہم نے پیش کیا پہلے آسمان پر، آسمانوں پر پیش کیا، علی السماوات والارض، زمین پر پیش کیا، والجبال، ہم نے پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق پر پیش کیا کہ تم شریعت کے احکام کے مکلف بن جاؤ، تمہیں اختیار دیا جائے گا، کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ یہ ایک امانت ہوگی کہ اگر صحیح طور سے چلو گے، اختیار کا صحیح استعمال کرو گے تو جنت، اور اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو جہنم۔ یہ وہ امانت ہے، اختیار کی آزادی، پھر اس میں حساب و کتاب اس کے بعد۔ اس امانت کو ہم نے پیش کیا آسمان پر، زمین پر، پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کس نے اٹھایا پھر؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے دھڑ سے اٹھا لیا، کہا ہم یہ کریں گے، اللہ لائیے ہم اس امانت کو اٹھاتے ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اور جاہل ہے۔ جاہل اسی کو آ جائے گا جس کے پاس علم کی صلاحیت ہو، اور کسی کو جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ بھینس، گائے، بکری جاہل ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ جاہل کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس دیوار کو جاہل نہیں کہا جائے گا، جاہل اسے کہا جائے گا جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاہل کہہ کر کے بھی تعریف کر دی کہ انسان کے اندر ہم نے علم کی صلاحیت رکھ دی، علم حاصل کرنے کی۔ علم حاصل کرے گا تو عالم بن جائے گا، علم نہ ہی حاصل کرے گا تو جاہل رہے گا۔ تو وہی امانت ہے، ثقلان، دو بھاری مخلوق، جو بھاری ذمہ داری کو جس نے اٹھا لیا، سب نے انکار کر دیا اور اس نے اٹھا لیا، ثقلان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنفرغ لکم، ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے، اے دو بھاری مخلوق، اے جنات و انسان، فارغ ہو رہے ہیں۔ تمہارا حساب لینے کے لیے ہم فارغ ہی ہو رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ مصروف ہے؟ کیا نہیں، مصروف نہیں ہے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے، ایک محاورہ ہے بولنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تمہاری ہم خبر لیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی تخلیق ہے یہ پوری ہو جانے دیجئے، جب ہم دوبارہ سب کو پیدا کریں گے حساب و کتاب کے لیے، تب ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، یعنی حساب لیتے ہیں۔ تمہارے اعمال کا پھر وزن کریں گے، اعمال کا حساب لیں گے۔ جو عمل تم نے کہاں کیا ہے؟ دار العمل، دنیا کے اندر۔ ابھی تو یہ عمل کی دنیا ہے نا، اور اس کے بعد بھائی کون سی دنیا آنے والی ہے؟ جزا کی دنیا، بدلے کی دنیا۔ ابھی تو اللہ نے آزادی کی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت کے بعد پھر جزا کی دنیا شروع، اور یہ عمل کی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجیب بات، فرمایا اے جنات و انسان، دو بھاری مخلوق، بھلے بھاری ہیں، دونوں بھاری ہیں کہ نہیں؟ بھائی اگر ایک طرف انسانیت ہو جائے، پوری انسانیت، کتنا بڑا گروہ ہوگا بھائی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، کتنا بڑا انسانیت کا مجمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ دونوں بھاری جماعتوں سے نمٹنے کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ بھلے بھاری جماعت، اللہ نے اشارہ کر دیا کہ بہت بھاری جماعت ہے، ان کو جب ہمیں جمع کرنا ہوگا نا تو یہ اتنی زمین کافی نہیں ہوگی، ہمیں زمین کو دراز کرنا پڑے گا، جو کل کا درس گزر چکا ہے۔ اور ہم سمندروں کو خشک کرنے والے ہیں، پہاڑوں کو توڑنے والے ہیں، جنگلات کو ختم کریں گے اور لیول زمین بنائیں گے، تاکہ تمام انسان و جنات کو حساب کے لیے اس پر ہم جمع کر سکیں۔ تو فرمایا اے دو بھاری مخلوق، یعنی انسان و جنات، ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہی ہو رہے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے قیامت آنے میں، قیامت بالکل قریب ہے، اقتربت الساعہ،
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ لگا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کا تصور کیجیے، اور اس سے پہلے جو زمانہ دنیا کا گزر چکا ہے زیادہ تر حصہ گزر ہی چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کا جو حصہ اب باقی رہ گیا ہے قرآن نازل ہوتے وقت وہ کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں، اور آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، جیسے یہ دو انگلیاں کیسی ہیں؟ ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی قیامت بھی ہے۔ عجیب جملہ فرمایا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے گروہ انس و جن، تم ہماری کن کن نعمتوں کو، قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاتے رہو گے؟ ہم کیسے قادر مطلق ہیں؟ دیکھیے یہ سب کچھ ہمارا ہی بنایا ہوا ہے جو چل رہا ہے، ابھی اس کے پیچھے ہم اپنی ایک زبردست قدرت تمہیں دکھانے والے ہیں۔ وہ کیا؟ جو لوگ مٹی میں رل مل گئے ہیں، مٹی نے انہیں کھا لیا ہے، ہم دوبارہ انہیں ایک آڈر سے سب کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہماری کتنی بڑی قدرت ہوگی، سوچو۔ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہیں لوگوں کی بھائی؟ ہڈیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ چورا چورا بعض مرتبہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ سارے مرے ہوئے لوگوں کو ہم اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، حساب کے میدان میں لا کے کھڑا کریں گے۔ ہم ایسے قادر مطلق ہیں۔ تو اللہ کی کن کن قدرتوں کو، کن کن کرشموں کو اللہ کے جھٹلاتے رہو گے۔ اور یہ بھی بھائی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے تمام پروگرام کے لیے باخبر کر دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ کی۔ بھائی کوئی چیز آنے والی ہے اور آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے، دیکھیے بھائی وہ بجلی چیک کرنے والے آ رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ تیار ہو جائیں گے نہیں اس کے لیے؟ اور اچانک گھر میں آ جائیں اور ساری چیزیں پکڑنا شروع کر دیں تو بڑی زحمت ہوگی، اور پہلے سے ہوشیار کر دیا جائے تو یہ ایک رحمت ہے۔ ہوشیار کر دیا جانا خطرات سے پہلے ہی یہ خود ایک رحمت ہے۔ تو جو کہا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی، قرآن بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے پروگرام سے پہلے ہی ہمیں کیا کر دیا ہے؟ پوری انسانیت کو باخبر کر دیا۔ انسان آنکھ بند کیے رہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے کوئی کسر باقی نہیں رکھا ہے۔ نبیوں کو بھیج کر، کتابیں نازل کر کے اپنا پورا پلان اور پروگرام اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا۔ یہ ایک نعمت ہے اور ایک رحمت ہے۔ لہذا یہ ترجمہ بہت صحیح ہے کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں عذاب کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہاں بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آگے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ انس و جن، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، کس بات کی؟ کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی سرحدوں سے نکل جاؤ۔ عذاب سے بچنے کے لیے ایک صورت ہے، وہ کیا صورت ہے؟ کہ آسمان و زمین کی سرحدوں سے کیا کرو؟ نکل کے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے پھر عذاب نہ ہو تو کیا ہے تمہارے اندر طاقت آسمان و زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی؟ اللہ نے قید کر دیا ہے تم کو اس قید خانے میں۔ دنیا تو ویسے بھی قید خانہ ہے نا، اللہ نے اس قید خانے میں تمہیں قید کر دیا ہے، جکڑ دیا ہے۔ تمہارے اندر طاقت تو بتاؤ اللہ کے پروگرام کے ضمن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ بھاگنا ہے تو بھاگ کر دنیا میں دکھا دو اپنی زندگی میں، آسمان و زمین کی سرحدوں سے کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ فانفذوا، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، بوت ہے تو نکل کے دکھاؤ، تو ہم جانیں کہ ہاں تم اللہ سے لڑ سکتے ہو، اللہ کے پروگرام سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے، تم جو ہے اپنا بچاؤ کر لو گے، تم نمٹ لو گے۔ جیسے قوم عاد کیا کہتے تھے جب حود علیہ السلام انہیں ڈراتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے؟ فرشتے آئیں گے، عذاب لے کر آئیں گے، جب ان کو کہتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی ہے؟ بہت طاقت والے تھے ہم لوگ، ان کے گھٹنوں کے تک ہوں گے، بس چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے سامنے، بہت لمبے لمبے کھجور کے تنوں کی طرح تو قد ان کا تھا، کھمبوں کی طرح کہہ لیجیے جو ہمارے یہاں کھمبے گڑے ہوئے ہیں، اس طرح ان کے قد ہوا کرتے تھے بھائی۔ تو ان سے بھی
فرمایا من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کی سرحدوں سے نکل جاؤ، فانفذو نکل کے دکھاؤ، تخرجو فانفذو کے معنی ہے تخرجو نکل جاؤ۔ دوسرا لفظ جس سے آپ مانوس ہوتے ہیں بعض مرتبہ ایک نیا لفظ ہوتا ہے، تو ان تنفذو یہ نیا لفظ ہے، یہ معنی میں ہے تخرجو کے معنی نکل کے دکھا دو۔ یاد رکھیں گے یہ ترجمہ یاد رکھیں عربی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل پاؤ گے مگر بہت طاقت چاہیے، وہ طاقت بھی اللہ ہی عطا کرے گا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے لیے پروانے اجازت چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے آج کی زبان میں۔ سلطان کے معنی قوت اور زور اور اجازت چاہیے۔ بھائی کسی دوسرے ملک میں جانا ہو، اسی زمین و آسمان کے اندر دوسرے ملک میں جانا ہو جو لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے؟ پاسپورٹ لگے گا، ویزا لگے گا، اور آپ کو زمین کے سرحدوں سے باہر جانا ہو تو نہیں لگے گا کچھ، کوئی کاغذات نہیں لگیں گے، وہاں بھی تو سب فرشتے کھڑے ہوں گے، آج تک کوئی جا نہیں سکا ہے۔ ویسے انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آسمان کے سرحدوں سے نکل جائے گا، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا اللہ نے اس آسمان کو بنایا اور کہاں تک اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے۔ فرمایا لا تنفذون اے لا تخرجون، نہیں نکل پاؤ گے الا بسلطان، مگر زور اور قوت کے ذریعے سے، اور وہ زور اور قوت اتنا اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تم کو کہ تم آسمان کی سرحدوں سے نکل جاؤ۔ اگر یہ بات تم نے تسلیم کر لی اور اپنی عاجزی تسلیم کر لی کہ اللہ ہم نکل نہیں سکتے ہیں، تو آگے یہ بتاؤ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن قدرتوں کو پھر جھٹلاؤ گے؟ آؤ گے کہ نہیں اللہ کے پروگرام کے ذمے میں؟ یہیں آؤ گے، حساب و کتاب تو طے ہے تمہارا، تو پھر آخر تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ عجیب خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ الا بسلطان، سلطان مانے بہت زور چاہیے نکلنے کے لیے، آسمان اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کے لیے بہت طاقت چاہیے، اور وہ تم میں ہے نہیں، لہذا بھاگ نہیں پاؤ گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، غائب نہیں ہو پاؤ گے، اللہ سے لڑ کر نہیں نکل پاؤ گے۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ یہ جو زندگی ملی ہے آخرت کے لیے، کیا کر لو، اس میں تیاری کر لو۔ اٹھایا جانا برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، جزا اور سزا برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ یہ بکنگ آفس ہے، آفس چھوٹی سی ہوتی ہے نا، تو اللہ نے کسی شاعر نے جو کہا ہے بہت صحیح کہا ہے، یہ بکنگ آفس ہے، اپنی بکنگ کرا لو، چاہے جنت کی کرا لو بھائی چاہے جہنم کی۔ وہ کیسے ہوگا؟ عمل کے ذریعے سے ہوگا، جہاں جانے کی خواہش ہو، جیسے عمل کرو گے ویسے ہی آگے بدلا آنے والا ہے۔ آگے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، اگر جب اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے تو لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں گزر چکا ہے، جو کافر ہوں گے، جو نہیں مانتے تھے اٹھائے جانے کو، جب ان سے بتایا جاتا تھا کہ یہ پروگرام ہے، بھلے مٹی میں مل جاؤ گے لیکن اللہ تمہیں حساب و کتاب کے لیے اٹھائے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں کافر؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ جب پیغمبر دعوت دے رہے تھے اور کتاب سنا رہے تھے تو کفار مکہ بھی، اس سے پہلے بھی جو کافر تھے، یہی کہتے تھے کچھ نہیں جی، بس یہی زندگی ہے، مر گئے، کھا لیے، پہن لیے، سب ختم، آگے کچھ نہیں ہے۔ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، جب ان کو سمجھاؤ کہ میاں ٹھیک سے رہو، آخرت ہے، جزا اور سزا بھی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کون دیکھا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ میں بتا دیا انہوں نے اپنا عقیدہ، کیا کہہ دیا؟ کون دیکھا ہے؟ کون دیکھا ہے کہ مطلب کچھ نہیں ہے، جو مرضی میں آیا کرنا ہمیں وہی ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ سورہ یاسین میں ہے، جب اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ تو کافر جو رہے ہوں گے، جو نہیں مانتے تھے اس چیز کو، کہیں گے کیا ہے؟ مم مرقدنا، آگے پیچھے، مم مرقدنا، کون ہمیں اٹھا دیا، من بعثنا من مرقدنا،
من بعثنا، حافظ کے لیے پیچھے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، آگے پڑھنا آسان ہوتا ہے. من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے. کیا کہیں گے سورہ یاسین میں؟ سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے. تو من بعثنا، آخر ہمیں اٹھایا کس نے قبروں سے؟ ہم تو یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ اٹھایا جائے گا. چاہے عقیدہ رکھو چاہے نہ رکھو، اٹھایا سب کو جائے گا. چاہے تیاری کرو بھائی چاہے نہ کرو، لیکن سب کو اٹھایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے تیاری نہیں کرتے ان کی چھٹی کسی کی نہیں ہے. اٹھایا سب کو جائے گا. اللہ نے سب چیز بتایا، ایک ایک چیز جو کہیں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، قرآن میں بتا دیا. جو کہیں گے لوگ اٹھنے کے بعد، جب جہنم میں جا رہے ہوں تب کیا کہیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں جانے کے بعد کیا گفتگو کریں گے. آپ سوچیے اللہ کا علم کیسا ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ، جو غائب میں ہے آپ سے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تمہارے سامنے چیزیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو کیا کہیں گے، من بعثنا من مرقدنا، آخر ہمیں قبروں سے ہمارے کس نے اٹھا دیا. ہمارا علم تو یہیں تک تھا کہ بس قبر میں چلے گئے، ختم. تو کیا جواب آئے گا؟ آگے جواب ہے ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ وہی اٹھانا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. اور اس کو بتانے کے لیے کوئی آیا نہیں. ہاں جی آئے تھے. کون آئے تھے؟ رسول آئے تھے، کتابیں اتری تھیں. اور صدق المرسلون، فرشتہ کہے گا رسولوں نے سچ کہا تھا. رسولوں نے جو بتایا تھا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو رسول جھوٹ نہیں بول رہے تھے بھائی. رسول کیا کہہ رہے تھے؟ سب سچی باتیں تھی، اور تم نے یقین نہیں کیا، تم نے تیاری ہی نہیں کیا. تو پھر ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے، سوچیں گے کہ ہم اس پروگرام سے نکل بھاگے. حساب و کتاب کے میدان محشر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو پھر اس وقت کا منظر آگے کھینچا جا رہا ہے. کیا کہا گیا؟ یرسل علیکما شواظ من نار. جب وہ ادھر ادھر بھاگیں گے، میدان محشر کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر کیا کریں گے فرشتے؟ دو چیزیں کریں گے. دونوں کا بیان یہاں ہے. فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کا شعلہ، آگ کے ذریعے سے ان کو جو ہے کھدیڑ کر کے، ان کو ہانک کر کے میدان محشر میں لے جائیں گے. کس کے ذریعے؟ پیچھے پیچھے کیا ہوگی بھائی؟ آگ ہوگی. شواظ کہتے ہیں ایسی آگ کو جس میں دھواں نہ ہو، خالص آگ ہی ہونی چاہیے، دہکتی ہوئی آگ جس میں دھواں نہ ہو. شواظ من نار، دہکتی ہوئی آگ کے ذریعے سے فرشتے انہیں میدان محشر کی طرف لے کر چلیں گے. اللہم احفظنا من. دوسری چیز ونحاس، اور دھواں ہوگا دوسری طرف، جس میں آگ نہیں ہوگی، خالی دھواں ہوگا. ان کو دکھائی نہیں. بھائی دھواں ڈال دیجئے زور سے، دکھائی دے گا لوگوں کو. جدھر وہ بھاگنا چاہتے ہیں وہ راستہ انہیں نظر ہی نہیں آئے گا. انہیں مجبوراً جو ہے سیدھے سمت ہی چلنا پڑے گا. ونحاس، ونحاس کے معنی یہ بھی ہیں ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیں گے. پگھلا ہوا، نحاس کے معنی دھواں کے بھی ہیں اور پگھلے ہوئے تانبے کے بھی ہیں. وہ بھی گرم کھولتا ہوا تانبا ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگ سکے. یہ کہاں بیان ہو رہا ہے بھائی؟ کسی دنیا کی اور کتاب میں نہیں، اسی قرآن میں، جس کو آج کل ہم لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. بھلے نہیں سمجھتے لیکن اس کتاب سے محبت ہے مسلمان. وہ کھڑے ہو کر سنتے ہیں بیچارے. الحمدللہ، یہ بڑی خوشائن ہے. ونحاس فلا تنتصران، وہ اپنی مدد نہیں کر سکیں گے، وہاں کچھ کر نہیں سکیں گے، طاقت نہیں دکھا سکیں گے خود بھی، اور دوسرا کوئی بھی مددگار بن کر سامنے نہیں آئے گا. فلا تنتصران، وہ پیر، وہ دیوی دیوتا جو یہاں سے بنا رکھے ہیں نا، وہاں کوئی کام نہیں ہے. یہ اللہ کے نظام ہے، اسی طرح ہونا ہے. اور جیسے قرآن میں بیان ہو رہی ہے چیزیں ویسے ہی ہونا ہے. لا ریب فیہ کتاب ہے، اس کتاب کے مضمون میں باتوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے بھائی، ایسے ہی ہونا ہے. اچھا، فلا تنتصران کے معنی نہ خود مقابلے کی طاقت ہے، نہ کوئی دوسرا ان کی نصرت کر سکے. فلا تنتصران، آپ اس لفظ سے واقف ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں. فلا تنتصران، نصرت نہیں کر سکیں گے، نہ اپنا بچاؤ کر سکیں گے، نہ کوئی دوسرا کچھ بچاؤ کر سکے گا، کچھ مدد کر سکے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس و جن، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے کہ وقت سے پہلے ہی تمہیں یہ باخبر کر دیا جا رہا ہے. معمولی نعمت نہیں ہے. کسی خطرے سے
پہلے ہی باخبر کر دیا جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو غیر قانونی چیز آدمی رکھے ہوئے ہوتا ہے فوراً کیا کرتا ہے بھائی گھروں سے پتہ چلا آج ہی آ رہے ہیں پولیس والے چیک کریں گے اور ڈائریکٹ گھستے ہیں گھر میں، تو کیا کرتا ہے جو بتانے والا ہے نا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے بتا دیا، ہم ہوشیار ہو جائیں خطرے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے، اس کو سمجھو۔ اے گروہ انس و جن، اللہ کی کن کن نعمتوں کو، کن کن رحمتوں کو، اللہ کے قدرت کے کن کن کرشموں کو تم جھٹلاؤ۔ اللہ معمولی قدرت والا ہے۔ اور سنیے یہ قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، یہ قبروں سے اٹھنے کا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر نہیں گزرے گی جب قبروں سے اٹھنے کے بعد پتہ چلا دروازے آسمان کے کھول دیے جا رہے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ہم تسالون میں آیت پڑھ چکے تو نہیں ہیں لیکن سنتے رہتے ہیں نماز میں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ کس لیے؟ فرشتے اتر رہے ہیں، حساب و کتاب کے لیے رب بھی آ رہا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج تیرا رب اتر آیا ہے حساب کرنے کے لیے۔ کس کا حساب؟ دو ہی مخلوق ہیں بھائی جس کا حساب ہے، انسان کا اور جنات، اس لیے کہ انہی کو تو اختیارات دنیا میں دیے ہیں اللہ نے۔ اکثر لوگ ناجائز اختیار کا استعمال کرتے ہیں، جائز کہاں، صحیح طریقے سے کہاں چلتے ہیں لوگ۔ تو فرمایا جب دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے تو اس وقت آسمان کی کیفیت کیا ہوگی یہ یہاں بیان کرنا ہے۔ باقی فرشتے کیا ہوں گے، پھر اللہ کیا آئے گا وہ تو دوسری جگہوں میں بیان آئے گا۔ یہاں آسمان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ جب آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے تو آسمان پھٹے گا، دروازے ہو جائیں گے تو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو یہ آسمان جو ہے نا یہ سرخ چمڑے کی طرح تمہیں نظر آئے گا۔ یعنی یہاں تو آگ سے ہکایا ہی جا رہا ہوگا، فرشتے ان لوگوں کو جو کافر ہیں کس سے ہکا رہے ہوں گے بھائی؟ آگ سے، دھوئیں سے، اور جو ادھر ادھر بھاگیں گے ان کے اوپر کیا ڈال دیا جائے گا؟ تانبا پگھلا ہوگا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ آسمان بھی ایسے نظر آئے گا جیسے پورا آگ کا منظر ہے، عالم بالا میں بھی آگ ہی کا منظر نظر آ رہا ہوگا، ایسا لگے گا آسمان بھی لگتا ہے کہ بارش برسائے گا آگ کی، اس طرح سرخ ہو جائے گا آسمان بھی۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ دروازے کھل جائیں گے اور پھٹے گا آسمان، اور آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا آگ کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس و جن، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو، رحمتوں کو، قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تو زبردست ہے اور تمہیں اپنے پروگرام سے وہ باخبر کر رہا ہے وقت سے پہلے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ وقت سے پہلے اس کیا کر دے رہا ہے۔ اور بھائی اور جو خطرات دنیا میں جس کو ہم بڑا خطرہ سمجھتے ہیں وہ تو کچھ خطرہ ہے ہی نہیں اس کے سامنے۔ یہ تو ہمیشہ کا عذاب ہے یا ہمیشہ کی رحمت ہے، ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ آگے سنیے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن مجرموں سے، انسان و جنات سے، کسی انسان و جنات سے اس کے گناہوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اٹھیں گے قبروں سے نا تو ان کے چہرے خود بتا رہے ہوں گے۔ آگے آ رہا ہے، آگے خود ہی آ رہا ہے، تفسیر خود ہی آ رہی ہے، اس لفظ کی تفسیر آگے خود فوراً اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن سوال نہیں کیا جائے گا عن ذنبه، ان کے گناہوں کے بارے میں۔ کس کے گناہوں کے بارے میں؟ انس ولا جان، کسی انسان اور کسی جنات کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ آگے آ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس و جن، اللہ کی کن کن رحمتوں کو اور نعمتوں کو اور قدرت کے کن کن کرشموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیوں نہیں سوال کیا جائے گا؟ اس لیے کہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اس لیے کہ مجرم لوگ نا اپنی پیشانیوں سے، اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ چہرہ کالا پڑ جائے گا اور ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیریت نہیں ہے۔ ان کے چہرے دیکھیے، جب مجرم آتا ہے تو اس کے چہرے خود دیکھ لیجیے آپ، جب اسے یقین ہو جائے کہ اب ہمیں سزا ہونی ہی ہونی ہے تو اب اس کی شکل سے آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جا رہا ہے؟ یعرف المجرمون، اس لیے نہیں پوچھنا پڑے گا اور لوگ
سمجھ جائیں گے کہ مجرم کون ہے، ان کے چہروں ہی سے پہچان لیا جائے گا کہ مجرم کون ہے اور غیر مجرم کون ہے، کون اچھا کام کر کے آیا ہے، کون برا کام کر کے آیا ہے۔ تو شروع میں کچھ نہیں پوچھنے کی ضرورت پڑے گی، قبر سے اٹھتے ہی کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، وہ تو چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا، لیکن آگے پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فرشتے یوں ہی پوچھ لیں گے کہ میاں یہ سب بتایا نہیں گیا تھا تمہیں، رسول نہیں گئے تھے، کتابیں نہیں نازل ہوئی تھی؟ جیسے وہ پولیس والے ویسے ہی تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ساری فائلیں ان کی پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، فرشتے لکھ کر پہلے ہی کیا کرا دیے ہوتے ہیں، ہماری ساری فائلیں، جتنے بھی فائلیں ہیں روز نامچہ، وہ سب ہمارا پہنچ رہا ہے بھائی، وہ سب ہم سے پہلے فرشتے لے جا کر رکھ دیں گے، سورہ قاف میں گزر چکا ہے، فرشتے قیامت کے دن فائلیں اٹھائے ہوئے وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور اللہ کے سامنے لا کر ایک ایک انسان کی فائلیں رکھ دیں گے کہ لیجئے ان کا حساب پوری زندگی کا یہ ہمارے پاس تھا، ہم نے لکھ رکھا ہے۔ تو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ کہاں پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ وہ سب پہلے ہی موجود ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ ویسے ہی کوئی فرشتہ ان سے پوچھ لے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آتا، کم وقت تو یہ پیچھے گزر چکا ہے، تم کیسے بدقسمت ہو، یہاں آگے کوئی آنے کی جگہ ہے؟ جیسے وہ جیل میں لے جائیے تو وہاں دروازے پر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں پولیس والے۔ فرمایا یعرف المجرمون، اس لیے کہ مجرم لوگ اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اپنے چہروں سے خود پہچان لیے جائیں گے، اس لیے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب خود ہی جان لیں گے کہ مجرم ہے کہ کون ہے یہ۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر انہیں مجرموں کو ان کے پیشانی کے بالوں سے فرشتے اور ان کے قدموں کو ملا کر یوں پکڑیں گے، فرشتے تو بہت مضبوط مخلوق ہے نا، بالوں کو پیشانیوں سے اور دونوں پاؤں کو پکڑیں گے اور یوں اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ فیؤخذ، یؤخذ مانے پکڑیں گے، پکڑا جائے گا، کس سے پکڑیں گے؟ نواصی، نواصی مانے پیشانی کہتے ہیں، پیشانی کے بال سے، والاقدام، قدم، قدموں سے پکڑیں گے، اور پکڑ کر کے آگے نہیں ہے، آگے خود ہی سمجھ لیجئے کیا کریں گے، آگے والی بات نہیں ہے اور نہ بیان کرنے کی ضرورت ہی ہے، جب پکڑیں گے تو آگے کیا کریں گے بھائی؟ جنت میں ڈالیں گے؟ نہیں، پیشانیوں سے پکڑ کر اور قدموں سے گھسیٹ کر کہاں ڈال رہے ہوں گے؟ اللہ کے حکم سے جہنم میں ڈال دیں گے، جھونک دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس و جن، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، رحمتوں کو، قدرت کے کن کن کرشموں کو اور کمالات کو جھٹلاتے ہیں۔ آخری آیت، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، اور جہنم میں پھینکنے کے بعد مجرموں کو، کافروں کو، نافرمانوں کو، عاصیوں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو، سرکشوں کو پھینکنے کے بعد پھر کیا کہیں گے؟ هذه جہنم التي، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں یقین دنیا میں نہیں تھا، آج بھی جھٹلاؤ گی اس کو؟ یہ آج تو جل رہے ہو، دیکھ لو۔ هذه جہنم التي، یہی وہ جہنم ہے، يكذب بها المجرمون، جس کو مجرم لوگ دنیا میں جب غیب میں یہ تھی جہنم تو جھٹلاتے تھے اور اس سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھ لو اپنی نگاہوں سے، خود ہی جو ہے دو چار ہو اس کی مصیبت سے۔ ہادی مانے یہ ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اللہ اکبر، عجیب بات، وہ جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے نہایت گرم پانی کے درمیان چکر کاٹ رہے ہیں۔ یطوف، طواف کرتے ہیں نا، یطوفون بینہا، جہنم کے درمیان، ان کو جہنم میں پیاس لگے گی تو فوراً پانی طلب کریں گے، تو فرشتے رہنمائی کریں گے کہ وہ پانی ہے، جب وہاں جائیں گے تو نہایت کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ، اور اسے پئیں گے وہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پئیں گے، دوسری جگہ آئے گا سورہ واقعہ میں، اس کے بعد وہ غٹا غٹ پئیں گے جس کی وجہ سے ان کی اتڑیاں جو ہے باہر آ جائیں گی، یہی سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ یطوفون بینہا، یہ ان جہنم کے درمیان، اور حمیم کے معنی آتے ہیں گرم کے، آن کے معنی آتے ہیں گرم کے، دونوں کے معنی گرم ہے، تو ترجمہ ہوگا نہایت ہی گرم۔ جب دو لفظ آ گئے اور معنی وہی ہے تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ نہایت ہی گرم، جو گرمی کی جو آخری حد ہے، آخری جو ڈگری ہے نا، اس کو پہنچا ہوا پانی، اس سے آگے گرم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں بھائی حمیم آن، حمیم آن۔
یطوفون بینہا، جہنم اور نہایت ہی گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان سعی کر رہے ہوں گے، چکر کاٹ رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، کبھی جہنم میں لائے جائیں گے، کبھی وہاں گرم، جب پانی مانگیں گے تو وہاں لے جایا جائے گا، وہاں پانی پیئیں گے، پھر یہاں آئیں گے، انہیں محسوس ہوگا اس سے بہتر تو وہیں تھا۔ جب ساڑیاں تریاں کٹ جائیں گی تو انہیں کیا محسوس ہوگا، اس سے بہتر تو وہیں تھا، پھر وہاں چلیں گے، پھر پیاس لگے گی، پھر وہاں جائیں گے، ایسے ہی یطوفون، طواف کر رہے ہوں گے، سعی کر رہے ہوں گے، یہی سلسلہ ان کا چلتا رہے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے گروہ انس و جن، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن رحمتوں کو، قدرت کے کن کن کرشموں اور کمالات کو تم جھٹلاتے رہو گے۔ یہ سارا وہ پروگرام ہے جو بالکل برحق ہے اور سچ ہے۔ جہنمیوں کا بیان ہوا ہے، تب کس کا بیان ہونا چاہیے؟ جنتیوں کا۔ آگے کل انشاءاللہ جنتیوں کا بیان ہوگا اور ان کی نعمتوں کا بیان ہوگا، انہیں اللہ کیا عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔